وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قابل سز احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، آج دیئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جدے اندر میں اور تسی شریک ہاں، اللہ کو دعا ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے اور تعاون فرمان والے تمام احباب نو اللہ اپنی رحمت نال مالا مال فرمائے اور اس عمل نو شرف قبولیت نواز کے ان واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرا عنوان تساں احباب نے بھائی اسامہ صاحب کو سنے ہیں، وفات النبی دے عنوان تے مینوں حکم کیتا گیا بیان کرن دا۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال میں اس عنوان تے بڑے ہی اختصار نال چند معروضات اور گزارشات پیش کروں۔ میرے تو بعد جماعت دے جید علماء کرام خطبہ اعظام جو کہ تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بیان فرمان کے۔ حضرات، جتوں تک میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا کج کے تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اللہ نے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے اور آپ علیہ السلام دے فرمان نے بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا تو فوت ہو کے اللہ دے کول جا چکے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی انہاں مسائل وچوں میں جنہ دے اندر اختلاف کیتا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جنہ کا یہ خیال ہے کہ آپ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور آپ علیہ السلام دی موت دا یا وفات دا تذکرہ کرنا یہ آپ علیہ السلام دی توہین ہے۔ اور جڑے لوگ آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرتے ہیں انہاں نوں معاذ اللہ گستاخ سمجھا جاتا ہے اور برا بھلا کیا جاتا ہے۔ حضرات، جتوں تک عقیدے دی اور نظریے کی بات ہے، قرآن نے یہ عقیدہ دیتا ہے اس کائنات کے اندر ایک کوئی ذات ایسی ہے جن نے ہمیشہ رہنا اور ان موت نہیں ہونی۔ ذرا سارے کج کے بولو، او ذات کدی ہے؟ اللہ۔ اللہ تو بعد اس کائنات کے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نہیں جنہوں موت نہ آنی ہوئے یا جڑا موت تو مستثنا ہوئے۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا تے وفات دا تذکرہ رب نے خود قرآن اچھ فرمایا ہے۔ آزر دو چار آیتاں اس عقیدے دی وضاحت واسطے میں تمہارے گوش گزار کر دیا کہ رب دے قرآن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت دے وفات دا تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن دا مقام ذرا سماعت فرمانا، ایک جڑا میں پڑھے ہے نا یہ دے متعلق بھی انشاءاللہ میں بیان کرنا، لیکن وہ آیات جنہ دے اندر رب نے واضح لفظاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے غزوہ احد دا رب نے تذکرہ کیتا ہے تے اس مقام تے ایک
معاملہ ایک بات مشہور کافرہ والوں کی تھی گئی. نبی علیہ السلام زخمی ہوئے جنگ احد کے اندر ایک گڑھے کے اندر گر گئے. آپ علیہ السلام جدو زخمی ہوئے تے کافرہ نے یا شیطان نے مشہور کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ قتل کر دیتے گئے، آپ دنیا کو جا چکے ہیں. یہ جدو اعلان ہویا تے صحابہ دیاں ہمتاں جواب دے گئیاں، تلواراں ہاتھاں وچوں چھٹ گئیاں اور صحابہ پریشان ہو گئے. آپ علیہ السلام دی وفات دی خبر سن کے تے اس مقام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. مولا فرماتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے صحابہ سنو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. جنہیں اللہ دے کئی رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں. آدم علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے گزر گئے، حضرت زکریا یحییٰ اسحاق آئے گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو زندہ اٹھائے گئے ہیں. ایک وقت آنا ہے اونا بھی دنیا دے تشریف لے آنا ہے، اونا بھی اپنا وقت پورا کر کے رب نو پیاریا ہو جانا ہے، اونا نو بھی موت آ کے رہنی ہے. جنہیں سابقہ کئی انبیاء جتنے بھی آئے نے اپنا اپنا وقت پورا کر کے گزر دے گئے نے، ایک جی میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا تشریف لے آئے کہ آپ نے بھی دنیا تو چلے جانا ہے، موت آپ نے بھی آنی ہے، آپ نے بھی وفات پانی ہے. کہ اے میرے نبی دے صحابہ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر میرے پیغمبر اپنی طبی موت فوت ہو جان یا میرے پیغمبر جام شہادت نوش کر جان، اگر میرے پیغمبر طبی موت فوت ہو جان یا میرے نبی میدان جنگ دے اندر شہید ہو جان، کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے، کیا تسی اپنا دین چھڑ جاؤ گے، کیا تسی اسلام تو منحرف ہو جاؤ گے. تے سن لو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد اللہ دے دین تو پلٹ گیا، جن نے رب دا دین چھڑ دیتا انہیں اللہ کا کچھ بھی نہیں جے بگاڑنا، انہیں رب دا کوئی بھی نقصان نہیں جے کرنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اے رب دے قرآن دا چوتھا پارہ ہے جدے اندر میرا رب اس بات دا تذکرہ فرما رہے ہیں. کس بات دا تذکرہ؟ لفظہ سے غور کرنا. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ نو موت آ جائے یا آپ جام شہادت نوش کر جائے، او خیالی دے رہنے والے ہو، گردن نوات آن والے ہو، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے لفظ موت آپ دی توہین ہوندہ، یہ لفظ موت آپ دی شان وچ گستاخی ہوندہ، یا آپ نے فوت نہ ہونا ہوندہ. تے میرا رب کیوں آندہ اگر آپ فوت ہو جن یا آپ جامع شہادت نوش کر جن. اے قرآن دا پہلا مقام تو سر چوتھے پارے دے اندر سنے ہیں. آؤ میں قرآن دے کو اور مقام سنا دیا. ایک 17واں پارہ
یہ مولا فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سواڑے تو پہلا جنہیں بھی بشر اس دنیا کے اندر آئے ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا جتنے بھی بشر جتنے بھی انسان آئے ہیں اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو جاندے رہے آفا امتا آفا امتا چوتھے پارے کے لفظ ہے آفا امتا اوٹھے بھی بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے بارے رب سیابانو سمجھا رہے ہیں ایتھے رب کہندے آفا امتا ایتھے رب ڈریکٹ اپنے نبی نو خطاب فرما رہے ہیں اوٹھے بعد سیابانو سمجھائی جا رہی ہے اگر میرے نبی فوت ہو جان یا شہید کر دیتے جان ایتھے رب ڈریکٹ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں آفا امتا آفا امتا فہم الخالدون اے میرے پیغمبر جی اگر تسی فوت ہو گئے اگر تمہارو موت آ گئی تے کیا اے دنیا دے لوگ ہمیشہ رہیں گے نا سونے آجے تو انو موت ہونی ہے اینا مکے دے کافرانو بھی موت ہونی ہے اگر تو انو موت ہونی ہے اینا مدینے والیانو بھی موت ہونی ہے اگر تو انو موت ہونی ہے مشرقینو بھی موت ہونی ہے کفارنو بھی موت ہونی ہے ربا سارے آنے مرنے فرمایا ہاں سب نو موت ہونی ہے اللہ کیوں دلیل کی ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے میں اصول بنا دیتا ہے جیڑا بھی سی روح اس دنیا دے آیا ہے ایک وقت انہیں دنیا چھڑ کے واپس جانا ہے جیڑا بھی آیا ہے انہیں موت الحمدنار ہو کے رہنے انہیں موت آ کے رہنی ہے نہ نبی بچ سکتے نے نہ ولی موت بچ سکتے نے نہ آلہ بچ سکتے نے نہ ادنا بچ سکتے نے نہ بادشاہ بچ سکتے نے نہ وزیر و مشیر بچ سکتے نے نہ فقیر بچ سکتے نے سب نو موت ہونی ہے سب نے مرنا ہے یہ سونیا تو انوی موت ہونی ہے تو سامی وفات پانی ہے کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے اصول بنا دیتا ہے آؤ قرآن کا دوسرا مقام سمجھو رب ایتھے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں سونیا تسا فوت ہونا ہے تسا بولو فوت ہونا ہے چوتھے پارے بھی رب میرے نبی کی موت کا تذکرہ کرتا ہے 17ویں پارے کے اندر بھی رب میرے پیغمبر کی موت کا تذکرہ کرتا ہے اور آؤ ذرا تو انو قرآن کا 23واں پارہ سنا دیا 23ویں پارے میں آخری آیت دے اللہ فرماتے ہیں انکا میتون و انہم میتون انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون انکا میتون و انہم میتون ادھرا ترجمہ تو سمجھنا تھی انکا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا بے شک تساں میتون کی کرنا جو مانا میتون
انک میتون آج جڑے آتے نے نہیں جڑا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے گستاخی کرتے میت کا معنی کی کریں گے تواڈے گھراں وچ بھی تے میتاں ہوندیاں نے نا کی معنی کرتے ہو حضرات فلانا بندہ اونج تے فوت ہو گیا پر اونج زندہ ہے اونج تے فوت ہو گیا پر اونج زندہ ہے اینے وجہ ہوتا جنازہ ہوئے گا تے لوگ ہی آکھن گے یا تو پاگل ہو گیا اونج فوت ہو گئے تے اونج انکا میتون اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تساں بھی فوت ہونے انکا میتون تسی بھی فوت ہونے والے ہو تساں بھی فوت ہونے تو انہوں بھی موت آنی ہے وَإِنَّهُمْ میتون اے جڑے دنیا دے اندر لوگ نے انہوں بھی موت آنی ہے سونے تو انہوں بھی موت آنی ہے انہوں بھی موت آنی ہے تساں بھی فوت ہونے انہوں بھی فوت ہونے ثم انکم یوم القیامتی عند ربکم تختصمون قیامت دا دن ہونے تو اٹھے جھگڑیاں دا فیصلہ عرش والا رب فرمائے گا اور لوگوں رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں فوت ہونے تو انہوں موت آنی ہے اور جیڑا مقام میں شروع خطبے دے اندر پڑھے ہے یہ دے اندر بھی میرے رب نے اپنے پیغمبر دی موت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اے سورت میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو نازل ہوئی ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام اس سورت نازل ہون تو بعد اپنے رکوعاں دے اندر اپنے سجدیاں دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ تو زیادہ بیان کرتے ہیں اللہ کو استغفار زیادہ تو زیادہ کرتے ہیں رب دیاں حمداں زیادہ تو زیادہ کرتے ہیں اس سورت دے اندر رب نے میرے نبی نو ایک پیغام دیتا ہے ایک سنیا دیتا ہے آنکھوں کے جی کیڑا پیغام دیتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے تے صحابہ دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے حضرت عمر فرمانے نے میرے ساتھیوں اے میرے یارو مینوں دسو نا اے سورہ نصر دے اندر اللہ نے کیڑی بات دی خبر دیتی ہے کوئی صحابی کہتے ہیں اے دے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام نو اپنی مدد دا وعدہ فرمایا ہے کوئی کہتے ہیں اے دے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام نو فتح دی بشارت دیتی ہے کوئی کہتے ہیں اے دے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام نو دین اسلام دے غلبے دی خبر دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی باری آ جاندی ہے حضرت عبداللہ کو حضرت عمر سوال کر دینے تو سیدھا سونا اس صورت دے اندر رب نے کی اپنے پیغمبر نو خبر دیتی ہے فرماتے ہیں امیر المومنین میرے علم دے مطابق اس صورت دے اندر رب نے اپنے نبی نو موت دی خبر دیتی ہے کیا دی خبر دیتی ہے موت دی خبر دیتی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں عبداللہ جو تہاڈا خیال ہے وہی میں عمر کا خیال ہے اس صورت کے اندر عرش والے رب نے اپنے نبی نو موت کی خبر دیتی ہے کہ میں کر کے ذرا سمجھیا جے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح اے
دیتا ہے اللہ نے فتوحات عطا فرما دیتی ہیں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا تسی لوگاں نوں ویندے ہو اے چوک در چوک قبیلیاں دے قبیلے برادریاں دیاں برادریاں پنڈاں دے پنڈ دیہاتاں دے دیہات شہراں دے شہر اللہ دے دین اسلام وچ داخل ہو رہے ہیں تے ربا ہن کہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ اے میرے پیغمبر جی تہاڈا دنیا تے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے تہاڈا دنیا تے آن دا مقصد کمپلیٹ ہو گیا ہے رب دا دین غالب آ گیا ہے ہر پاسے دین اسلام دے جھنڈے گڑ کتے نے ہر پاسے اسلام دیاں فتوحات نے لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اٹھے ان دا مقصد پورا ہو گیا ہے اور جدو تو اٹھا مقصد دنیا جہان دا پورا ہو گیا ہے اور تو اٹھیاں واپسیاں نے اور سنتوانو واپس بلا لینے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اے میرے پیغمبر اور واپسی دیاں تیاریاں کرو اللہ کی میں تیاریاں کرو فرمایا اللہ دیاں حمدہ چوکیاں بیان کریا کرو رب دیاں تسبیحاں چوکیاں بیان کریا کرو اللہ کرو استغفار سیاست و سیاست کریا کرو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کون تو آتا واپس جان کا وقت آ گیا ہے آسان جوانوں واپس بلا لینے حضرت عمر فرماندے نے ایسی صورت کے اندر رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام موت کی خبر دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر موت کی خبر دیتی ہے اور قرآن دے میں متعدد مقامات سنا چکے ہیں جنہیں اندر اللہ اپنے نبی نو موت دیاں خبریں دے رہے ہیں اپنے نبی دی موت کے تذکرے کر رہے ہیں وہ جے میرے نبی دی موت دا تذکرہ کرنا میرے نبی دی توہین ہے میرے نبی دی گستاخی ہے پھر اس قرآن کے بارے کی آنکھوں میں جڑا قرآن بار بار میرے نبی دی موت کے تذکرے کر رہے ہیں پھر اس رب رحمان کے بارے کی آنکھوں میں جڑا رب اپنے نبی دی وفات کے تذکرے سنا رہے ہیں پتہ لگا میرے نبی دی موت دا عقیدہ وفات دا عقیدہ نہ قرآن دے خلاف ہے نہ اللہ کے نبی دے فرمان دے خلاف ہے نہ صحابہ دی تعلیمات کے خلاف ہے حضرات مننا پوے گا کہ جمیں ساری دنیا اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا تو چلے جاندے ہیں لوگ ان جی اللہ دے نبی بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے جایا کرتے ہیں اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پائی ہے اور آپ دنیا تو رخصت ہو گئے اور آپ نہ دنیا جو موجود نے نہ آؤندے نے اے آپ دے آؤن دا عقیدہ بھی غلط ہے اور آپ دے دنیا جو موجود ہون دا عقیدہ بھی رب دے قرآن دے خلاف ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے خلاف ہے آؤ میں دسا میرے نبی نے وفات پائی ہے کون کہہ رہے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اماں جان فرمان دیا نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین السحری ونحری اماں جی فرمان دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے تو وفی النبی میرے نبی نے وفات پائی ہے فی بیتی میرے در وچ وفات پائی ہے وفی یومی میرے باری والے دن وفات پائی ہے وبین السحری ونحری آپ نے میرے جناب سینے دے سر مبارک رکھے ہیں میرے نبی دی روح پرواز کر جاندی ہے اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے
باپ نے ابا جی نے نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی نے وفات پائی ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر نے وفات پائی ہے اور صحابہ سارے کہندے نے نبی پاک وفات ہو گئے نے میرے نبی نے اہل بیت کہندے نے نبی پاک وفات ہو گئے نے میرے نبی دیاں بیویاں کہندیاں نے نبی پاک وفات ہو گئے نے اور رب دا قرآن آندا ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے حالے بھی جڑا نہ مننے پھر او دا کی علاج ہو سکتا اور جڑا قرآن نہ مننے جڑا میرے نبی دا فرمان نہ مننے اور میرے نبی کے اپنی زندگی دے اندر اپنی وفات دیاں خبراں دے گئے نے آکھو جی کیویں کر گئے آپ حج کرنے واسطے گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دے آن تو بعد کہ کوئی حج کیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حج جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے آپ علیہ السلام دا آخری حج تے میرے پیغمبر علیہ السلام مینا دے اندر کھڑے نے تے آپ صحابہ نو طریقے دس رہے نے آپ صحابہ نو حج دے طریقے دس رہے نے آپ صحابہ نو اللہ دی عبادت دے طریقے دس رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خذوا عنی مناسککم او میرے صحابہ میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو میرے کولو عبادت دے طریقے سکھ لو میرے کولو حج دیاں چاچاں سکھ لو ہو سکتا ہے میں اگلے سال ایتھے تواڈے نال جمع نہ ہوواں ہو سکتا ہے میں اگلے سال اس مقام تے تواڈے نال موجود نہ ہوواں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دیاں خبراں دے رہے ہیں ایک عورت آ جاندی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھدی ہے مسئلہ پوچھ کے واپس اسلام کو واپس جاندی پھر واپس موڑندی ہے تے آ کے آندی ہے اے محبوب جی اج تے میں آ کے مسئلہ تواڈے کولوں پوچھ لیا ہے اگر میں پھر آواں تے تانوں نہ پاواں اللہ دے نبی پھر کدے کولوں مسئلہ پوچھاں اللہ دے نبی تانوں نہ پاواں پھر کدے کولوں میں سوال کراں میرے نبی پاک نے اے نہیں آکھیا بی بی جدوں نہیں آئے گی مینوں پائے گی میں اتنا میں کتھے جانا ہے اے نہیں آکھیا آپ فرماندے نے پھر آویں مینوں نہ پاویں تے مسئلہ ابو بکر کولوں پوچھ لے میرے پیغمبر اشارے دے رہے اپنی موت دے اپنی وفات دے تے میرے نبی نے کیویں وفات پائی ہے میں بڑے اختصار نال اینا بھی تذکرہ کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے آئے حج تو حج دا مہینہ گزرے ہے محرم دا مہینہ گزرے ہے اگو سفر دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام سفر دے مہینے دے آخری تاریخ نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لے آئے نے تے اللہ دے نبی دے سر مبارک دے اندر درد ہو رہا ہے آپ آکے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آپ فرماندے نے عائشہ آج میرے سر وچ درد ہو رہا ہے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکو فرماندیاں نے محبوب جی اگر تواڈے سر وچ درد ہو رہا ہے تے عائشہ دے سر وچ بھی درد ہو رہا ہے میرا بھی سر درد کر رہا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اگو کی فرماندے نے حضرت دھیان کرے اج لفظاں تے غور کرنا اے عائشہ لو مت قبلی اینا لفظاں تے غور کرے جو عقل مندو لو مت قبلی اگر تم میرے تو پہلا فوت ہو گئی اگر تم میرے تو پہلا فوت ہو گئی اگر تم میرے تو صحیح بخاری دی روایت ہے اگر تم میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں تینوں آپ غسل سے آنگا میں تینوں آپ کفن پہناواں گا میں تینوں آپ قبر وچ اتاراں گا ایک تو کئی مسئلے حل ہوندے نے ایک مسئلہ یہ حل ہوندا ہے کہ فوت بیوی ہو جائے تے خامد بیوی نو غسل آپ اونچی بولو دے سکتا ہے اونوں کفن پہنا سکتا ہے اونوں قبر وچ آپ اتار سکتا ہے اج مولوی ہوندے نے نا نا
منجی دے نیڑے نہیں جانا، تو دا چہرہ نہیں دیکھنا، تو ہاتھ نہیں لگانا، حرام ہو گئی ہے تیرے۔ یہ آج دے مولوی آندے نے کہ نہیں آندے؟ کسی بیچارے دی بیوی فوت ہو جائے نا، انہوں نکرے لا چھڑ دے، خبردار تو منجی دے نیڑے نہیں آنا، خبردار تو ایدہ چہرہ نہیں بیکھنا، خبردار تو اینو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار تو منجی نو کندھا بھی نہیں دینا۔ ایک جاہل لوگ نے جڑے اس قسم سے مسائل بیان کر دینے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو موت قبلی، اے عائشہ اگر تم میرے تو پہلے فوت ہو گئی، میں تینوں آپ غسل دیاں گا، آپ کفن پاواں گا، آپ میں تینوں قبر وچ اتاراں گا۔ اور ایک مسئلہ سمجھ آ رہا کی نبی پاک فرما رہے ہیں اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی، ایدہ مفہوم کی نکل ہے بلا میں بھی فوت ہونے مینوں بھی موت آنی ہے، پر جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی، عائشہ میں بھی دنیا تو جانا ہے، پر جے تو میرے تو پہلا چلی گئی، عائشہ مینوں بھی موت آنی ہے، پر جے تینوں میرے تو پہلا آ گئی، کیونکہ آئی مانا نکل جائے نا، یہ دا مطلب ہے میرے پیغمبر خود فرما رہے ہیں میں بھی دنیا کو جانا ہے، مینوں بھی موت آنی ہے، میں بھی فوت ہونا ہے، پر عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی، میں تینوں آپ غسل دیاں گا، میں تینوں آپ کفن پہناواں گا، میں تینوں آپ دفن کراں گا۔ تے اماں جی اگوں مسکر اماں جی فرماندیاں نے آہو تسی تے اگے یہ چاہندے ہو کدوں عائشہ فوت ہوئے تے میری جگہ تے دوسری بیوی لے کے آواں، پیار دی گل ہے نا، محبت دی گل ہے، تے نبی علیہ السلام مسکرا پہ نبی پاک نے ہنس پہ، یعنی دسنا کی چاہنا اے میرے پیغمبر دا طبیعت خراب ہوئی ہے پہلا دینے، اور اے ہوئی طبیعت دی خرابی، اے ہوئی بیماری پھر میرے پیغمبر دی موت دا سبب بنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام روز ایک بیوی دے گھر دے اندر جا رہے ہیں، اپنی باریاں میرے پیغمبر علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، جدوں کوئی آخری ہفتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا باقی رہ گیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل میں کیڑی بیوی دے گھر کل میں کیڑی بیوی دے گھر ساریاں بیویاں نے اکٹھیاں ہو کے سوچیا کہ اللہ دے نبی شاید کسی ایک جگہ تے رہنا چاہتے ہیں، ساریاں نے مل کے اللہ دے نبی نے آکھیا اللہ دے نبی تسی جتھے رہنا چاہتے ہو تسی اتھے رہ لو، میں ساتھ سانو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بستر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر لگا لیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر جاندے نے نماز پڑھاندے نے تے میرے نبی واپس آ جاندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے، بخار بڑا تیز ہے، بڑی شدت کا بخار ہے، ایک دن بخار دی بڑی شدت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے دے ستا مشکیزیاں دا پانی ستا کنویاں دا پانی لے کے میرے دے ڈالو تاکہ میرے بخار دے اندر کمی واقع ہوئے، میں لوگاں نو جا کے نماز پڑھاواں، میں لوگاں نو وعد و نصیحت کراں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشکیزے پانی دے آپ نو ٹپ وچ بٹھا کے ڈالے جاندے نے، اللہ دے نبی دا بخار کچھ بہتر ہو جاندے، آپ علیہ السلام نو مسجد دے اندر لے جایا جاندے، آپ نماز پڑھاندے نے، نماز پڑھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام منبر نہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ آج ایک بندہ ایسا ہے کہ جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے اور چاہے تے دنیا دے ہور رہ لوے، چاہے تے اللہ پر چلا جائے، چاہے تے دنیا دے ہور وقت گزار لے، چاہے تے رب کو چلا جائے، انہیں اللہ کو جام نو پسند کر لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ایک آئی سن دے تے اللہ دے نبی دی بات سن کے حضرت ابو بکر روحن لگ پیندے نے، اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، لوگ آندے نے دیکھو ابو
نہیں سمجھ گئے سن کہ اختیار نبیاں نہیں ملیا کردا ہے، اختیار رب اپنے نبیاں نہیں دیا کردا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا آپ صحابہ تے پیش کر دیندے نے، اے میرے صحابہ اگر میں کسی دا کچھ دینا ہے آج ہی میرے کو لے لو، اگر میں کسی نال کوئی زیادتی کیتی ہے آج ہی میرے کو بدلہ لے لو، اگر میں کسی دا کوئی نقصان کیتا ہے آج ہی میرے کو بدلہ لے لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا آپ صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے، اگر میں کسی نال کوئی لین دین کرنا ہے آج میرے کو کر لو۔ اور لوگوں ایک گل تے پوچھنا چاہنا، اگر میرے نبی نو موت نہیں سی ہونی، میرے نبی نے دنیا تو جانا نہیں سی، میرے نبی نے وفات نہیں سی پانی، اے خبرہ میرے نبی کدے بارے دے رہے کیوں اپنا آپ پیش کر رہے، کیوں خبرہ دے رہے کہ ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے اللہ دے کول چلا جائے، انہیں رب کو جانو پسند کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آمدے نے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو تقریباً 3 دن پہلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آپ علیہ السلام کو بخار بڑا تیز ہے، نبی علیہ السلام فرماندے ہوش آیا نا، غشی تاری ہے، ہوش آیا، آپ فرماندے نے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے، اے اللہ دے نبی تو آٹے انتظار وچ کھڑے رہے، تو آٹے انتظار وچ بیٹھے نے کہ تو کسی آؤ انہوں نے نماز پڑھاؤ، نبی پاک فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ تاکہ میں لوگاں نوں جا کے نماز پڑھاواں۔ نبی علیہ السلام نو وضو کروایا جاندا ہے، آپ اٹھن لگدے نے، پھر میرے نبی نو غشی تاری ہو جاندی ہے، آپ پھر گر جاندے نے، پھر ہوش آیا، فرمایا کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ دے نبی تو آٹے انتظار دے اندر بیٹھے نے، فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں لوگاں نوں جا کے نماز پڑھاواں۔ میرے نبی نو پھر وضو کروایا جاندا ہے، اللہ دے نبی پھر اٹھن لگدے نے، پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، رب دے پیغمبر پھر بیٹھ جاندے نے، پھر گر جاندے نے، پھر ہوش آیا، پھر پوچھیا کیا لوگاں نماز پڑھ لی ہے؟ تیسری یا چوتھی مرتبہ میرے نبی نو دسیا گیا سونیا لوگی تو آٹے انتظار وچ بیٹھے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میرے کو نہیں اٹھیا جا رہا، آج میری ہمت جواب دے گئی ہے، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دے وے، ابو بکر نو آکھو لوگاں دی امامت کروا دے وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بیمار نے، نبی علیہ السلام کو مسجد نہیں جایا گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام کھڑا کر دیتا جاندہ ہے، مصلی کی امامت حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاندے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوموار نو وفات پاندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات تو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے مسجد کے اندر جا کے آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے۔ ابو بکر نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نماز تو بعد اللہ دے نبی کار آ گئے، او تو بعد رب دے پیغمبر پھر مسجد نہیں جا سکے، جدوں میرے نبی کی وفات دا دینے، سوموار دا دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دا ٹائم ہے، آپ نے پردہ اٹھائے ہے، ابو بکر امامت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام میں منظر بے کے مسکرا پہندے نے، میرے نبی خوش ہو جاندے نے، اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی چی امام مقرر کر دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اے لوگ ابو بکر دی امامت جمع ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر کو جنہوں میں کیا صحابہ نے کہ آپ نے پردہ اٹھایا ہے، صحابہ ایڈے خوش ہوئے، قریب سی کے نمازہ چھڑ کے نبی علیہ السلام نے بولا جاندے، میرے نبی نے پردہ تھلے چھوڑ دیتا، اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد اللہ دے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہونے
ہونی شروع ہو جاندی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بگڑنی شروع ہو جاندی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اینی دیر نو حضرت فاطمہ آ گئیاں رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ نو اپنے قریب کیتا ہے، اور جڑے کہندے ہو نبی پاک فوت نہیں ہوئے خدا واسطے اہل بیت دی گل نہیں من لو۔ اما جی فاطمہ نو میرے پیغمبر قریب کر دینے تے آپ کوئی گل کر دینے، اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، پھر میرے نبی اپنی بیٹی نو قریب کر دینے، پھر کوئی گل کر دینے، اما جی فاطمہ حسن لگ پیندیاں نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا فاطمہ نبی پاک نے تینوں کی دسیا ہے؟ فرماندیاں نے مینوں نبی علیہ السلام نے پہلا آکھیا فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت قریب آ گیا ہے، فاطمہ میں دنیا چھڑ کے رب کول جا رہا، فاطمہ ہن جدائیاں پہلو والیاں نے، میں چونکہ بیٹی ساں باپ دی جدائی دی وجہ تو میں رون لگ پئی، تے میرے پیغمبر نے پھر مینوں قریب کیتا، آپ فرماندے نے فاطمہ رونا، جدائیاں لمیاں نہیں، میرے تو بعد سب تو پہلا میرے خاندان میں جو مینوں آ کے ملیں گی تے تو ہی ملیں گی، تو ہی سب سے پہلا میرے کو لائے گی۔ فرماندیاں نے میں یہ گل سن کے ہسن لگ پئی، اے ابا جی فاطمہ فرما رہی نے نبی پاک نے آکھیا فاطمہ ہن موت دا ویلا آ گیا ہے، فاطمہ ہن جدائیاں دا وقت آ گیا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کول میرے پیغمبر علیہ السلام نے پانی دا پیالہ پیا ہے، آپ بار بار پانی دے اندر ہاتھ مار دینے، اپنے چہرے دے ہاتھ پھیر دینے، بار بار پانی چ ہاتھ ڈال دینے، اپنے چہرے دے ہاتھ پھیر دینے۔ اے آپ فرماندے نے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے، موت دیاں بڑیاں تلخیاں نے، موت دیاں بڑیاں سختیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں میں محسوس کیتا رب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت اند لگدا تے میں قریب آ رہا ہے، فرماندیاں نے میں پیچھے بیٹھ جانی ہاں، اللہ دے نبی نو اٹھا کے میں اپنے سینے دے نال ٹیپ لگا دیتی ہے، رب دے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک میرے سینے دے نال لگا ہے تے میں بار بار اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے دم پئی کرنی ہاں، کدی میں سورۃ فلق پڑھنی ہاں، کدی میں سورۃ ناس پڑھنی ہاں، کدی میں سورۃ قل هو اللہ پڑھنی ہاں، نبی پاک نو دم کر رہی ہاں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اینی دیر نو سامنے عبد الرحمن آ جاندے نے، میرا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر آ جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، میں جدوں ویکھیا کہ نبی پاک مسواک نو ویندے جا رہے نے، میں محسوس کیتا اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، میں آکھیا محبوب جی مسواک کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا ہاں مسواک کرنا چاہنا ہاں۔ میں عبد الرحمن کو مسواک لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دتی ہے، نبی پاک مسواک نو چبانا چاہندے نے پر کمزوری اینی ہے آپ مسواک نو بھی نہیں چبا سکے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو میں ویکھیا، میں آکھیا محبوب جی اگر آکھو تے میں چبا دیا، میں مسواک نرم کر دیا۔ آپ فرماندے نے ہاں تو مسواک نرم کر دے، فرماندیاں نے میں مسواک نو چبایا، نرم کیتا، نرم کر کے میں نبی علیہ السلام نو دے دیتا تے نبی پاک نے میری جھوٹی مسواک منہ چ پا کے کرنی شروع کر دیتی ہے۔ فرماندیاں نے اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان نے، پر جڑا آخری احسان کیتا ہی اتنا نو بڑا احسان کوئی نہیں، تو آخری ویلے میرا تے نبی علیہ السلام دا لعاب ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے، میرا تے نبی پاک دا تھوک ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے، نبی پاک نے میری جھوٹی مسواک کی دی ہے۔ فرماندیاں نے آسن انداز نال بڑے خوبصورت طریقے نال نبی علیہ السلام نے مسواک کی دی ہے، مسواک کر کے نبی پاک فارغ ہوئے میں میں وینیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب ہل رہے ہیں، آپ دے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں تے میں سنیا، میں کان نال لایا، میں آکھیا میں ویکھاں تے صحیح نبی پاک اس موقع تے کی پڑھ رہے ہیں تے آپ پڑھ رہے سن مع النبی شیر
دا ساتھ صالحین دا ساتھ اما جان فرماندیاں نے اے تے مینوں پتہ سی کہ اللہ اپنے نبیاں نو اختیار دیا کردا ہے جدوں میں نبی پاک دی زبان تو اے لفظ سنے مینوں یقین ہو گیا کہ اس وقت اللہ دے نبی نو رب والو اختیار دیتا گیا ہے سونیا حالے بھی تانوں اجازت ہے اگر دنیا چ رہنا چاہندے ہو تے رہ لو ساڈے کول آنا چاہندے ہو تے ساڈے کول آ جاؤ نبی علیہ السلام نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے سانو چھڈنا پسند کر لیا ہے اور ماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے جا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے میرے نبی نے تے انگلی آسمان وال اٹھائی ہے تے آپ فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی فرماندیاں نے دو تین دفعہ میرے نبی نے لفظ پڑھے میں تے اللہ دے نبی دے ہونٹ ہلنا بند ہو جاندے نے انگلی تھلے ہونی شروع ہو جاندی ہے تے جے میں نظراں ماریاں تے میرے نبی دی روح پرواز کر چکی اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی علیہ السلام نے لکھا دیتا اُتے میں چادر سفید رنگ دی دے دی تھی تے میں مسجد دا پردہ چک کے آگے اب میرے نبی دے صحابیوں نبی پاک فوت ہو گئے نبی پاک دی روح پرواز کر گئی ہے مدینے دے اندر کہرامت چند ہے اندھیرا ہی چھا جاند ہے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے تلوار میان وچوں کڈ لئی ہے فرماندے نے خبردار جنے آکھیا محمد فوت ہو گئے عمر دی تلوار دی گردن تن تو جدا کر دے گی ایک دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ہو جاندی ہے حضرت ابو بکر اوندے نے میرے پیغمبر دے گھر وچ اوندے نے آپ دے چہرہ مبارک تو چادر ہٹاندے نے تے میرے نبی دے چہرے تے بوسہ دیندے نے تے آپ فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا جیڑی اونی سی تانوں آ چکی ہے اللہ تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا ابو بکر بھی رو رہے نے عمر بھی پریشان نے رو رہے نے اور لوگوں مسجد نبوی دی اندر کہرام مچی ہے صحابہ بھی رو رہے نے صحابہ بھی پریشان نے گم گم دی کیفیت ہے بے یقینی دی کیفیت ہے اینی دیر نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ جاندے نے عمر نے فرمایا عمر ہوش کر سنبھال اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش و حواس انہاں دے قائم نہیں حضرت عمر نے چھڑیا منبر تے جا کے کھڑے ہو گئے تے منبر تے کھڑو کے خطبہ ارشاد فرماندے نے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اور جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کرتا سی او دا رب فوت ہو گیا ہے تے جیڑا اللہ دی عبادت کرتا ہے او دا رب زندہ ہے اور ہمیشہ تو زندہ رہے گا اور موت نہیں جیونی تے ناری حضرت ابو بکر اے آیت بھی پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لگتا سی جمیں اچھی آیت اتری ہے سارے ہر بندے دی زبان تے ایوئی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اور تمہارا نبی پاک فوت نہیں ہوئے رب کا قرآن کہتا ہے نبی پاک فوت ہوئے نے میرے نبی دی حدیث کہتی ہے آپ فوت ہوئے نے میرے نبی دی بیویاں کہتی ہیں آپ فوت ہوئے نے میرے نبی دی بیٹی کہتی ہے آپ فوت ہوئے نے میرے نبی دا عمر میرے نبی دا
قرآن دس رہے وفات پائی ہے، میرے نبی کی حدیث دس رہی ہے وفات پائی ہے، تے اما دی فاطمہ بھی دس رہی ہیں۔ آخری گل سن لے کی دس رہی نے، ادرا ترجمہ پنجابی زبان سن لے، آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کھیڑا باجوں تیرے، ابا جان پیارے میرے کھیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے کا غم میرے، ابا جان پیارے میرے ایک گل مینوں دس جائیں، پھر کدوں تو مڑ کے آسیں اندر نہیں جائیں، ہاتھ یتیماں دے سر اتے تیرے گاہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باغن کھیڑا، دیس دا اج مدینہ مینوں سمجھا پہ آج فیرے، لے چلنا مینوں ہی اپنے باپ پیارے میرے، ایج میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے، اما دی عائشہ دے گھر دے اندر میرے نبی فوت ہوئے نے، پھر اللہ دے پیغمبر دا جنازہ کسی امام نے نہیں پڑھایا، صحابہ اٹھتے رہے درود و سلام پڑھ کے میرے نبی تے جاندے رہے، آپ علیہ السلام نو کپڑے دے اندر ہی مسل دیتا گیا ہے، آپ نو کفن تین چادراں سفید تین چادراں دا پہنایا گیا ہے، نہ پگڑی پائی گئی نہ ٹوپی پائی گئی، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جناب کسی قسم دی الفی پائی گئی، تین چادراں دے اندر میرے نبی نو کفن دیتا گیا ہے، اور میرے نبی نو آپ علیہ السلام دے بستر والی جگہ تے قبر کھود کے اوتھے دفن کر دیتا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے، سارے کہندے نے ہوئی ہے، آج اگر کوئی بے وقوف آکے کہ نہیں ہوئی، اللہ انہوں عقل عطا فرمائے، انہوں سمجھ عطا فرمائے، اور اما دی فاطمہ یتیم ہوئیاں، اور سیرت دیاں کتاباں لکھی ہے، آج لوگ پنگڑے پاندے نے نبی علیہ السلام نے وفات والے دنوں دے اندر، وفات والے مہینے جو لوگ پنگڑے پاندے نے، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات دا اتنا غم ہے، لکھیا ہے کہ نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے، کسی نے اما جی نو ہاستے نہیں دیکھے، آج عاشق پنگڑے پا رہے ہیں، نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اللہ انہوں نے سمجھ عطا فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔